تلنگانہ وقف بورڈ دفتر میں خدمات انجام دینے والے ملازمین بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ ریاستی وقف بورڈ وقفے سے سرخیوں میں رہتا ہے، کبھی وقف بورڈ CEO کی عدم موجودگی، تو کبھی وقف اراضیات کا تحفظ، تو کبھی ملازمین کے مسائل یا پھر ان کے درمیان جاری تناؤ پر بے شمار خبریں دیکھنے پڑھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وقف بورڈ جیسا ادارہ جسے وقف اراضیات کے تحفظ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، وقف بورڈ جیسے ادارے کو جسے اقلیتوں کی فلاح و بہبود کا ذمہ سونپا گیا ہے، وہاں کے ملازمین کس طرح سے کام کرنے پر مجبور ہیں۔ ہم نے 5 سال پہلے بھی، جب محمد سلیم ریاستی وقف بورڈ کے صدر نشین تھے، وقف ملازمین کو بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی کا مسئلہ اٹھایا تھا، ان کے مسائل بھی بتائے تھے۔ لیکن افسوس کہ 5 سال کا وقفہ گزر جانے کے باوجود بھی وقف بورڈ ملازمین کی حالت نہیں بدلی۔ وہ تب بھی بنیادی سہولیات سے محروم تھے اور آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ جو ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دفتر میں موجود تمام کرسیاں خستہ حالت میں ہیں، چند تو انتہائی بوسیدہ ہو چکی ہیں کہ انہیں رسیوں سے باندھ کر استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ ریاست کے اگر دیگر محکمہ جات پر ہم ایک نظر ڈالیں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں پر ترقی تیزی سے ہو رہی ہے، جدید سہولیات سے انہیں آراستہ کیا جا رہا ہے، ملازمین کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ وقف بورڈ عملے کو بنیادی سہولیات بھی دستیاب نہیں ہیں۔ یہ بات بھی غور کرنے والی ہے کہ بنیادی سہولیات میسر نہ ہونے پر عملہ انہیں تفویض کردہ کام کس طرح اور کیوں کر انجام دے گا۔ دیگر ملازمین کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ، تمام تر سہولیات اور وقف بورڈ عملے کے ساتھ اس طرح کا امتیازی سلوک آخر کیوں کیا جا رہا ہے؟ ملازمین ٹوٹی پھوٹی کرسیوں پر بیٹھ کر کیوں کام کریں گے؟ انہیں اپنے کام کے تئیں کیوں دلچسپی ہوگی؟ اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وقف بورڈ کے سابق صدر نشین کی جانب سے تو ملازمین کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کو نظر انداز کر دیا گیا تھا، لیکن توقع ہے کہ موجودہ صدر نشین محمد مسیح اللہ خان پچھلے 5 سالوں سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خدمات انجام دے رہے ملازمین کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔